بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں، ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ نہ پیدا فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہیں۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہے، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں۔ ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے، اور ان اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں ہمیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں، یا کوئی بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو اس میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ محترم سامعین، وظیفہ کی اجازت کے لیے کومنٹ سیکشن میں یا وہابو لکھ دیں اور وظیفہ شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، گھریلو ہو، کاروباری ہو، یا کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہو، اس صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھیں تاک اعداد میں، اور اس کے ساتھ درمیان میں آپ نے 303 مرتبہ یا مجیبو یا فتاحو، یا مجیبو یا فتاحو، یا مجیبو یا فتاحو پڑھیں، اور تسبیح ختم کرنے کے بعد نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ محترم سامعین، وظیفے کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو تب بھی میں نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کتنی ہی بڑی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، کوئی بھی آپ کی مشکلات ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس وظیفہ کی ضرورت ہے، وہ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرض میں ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، تو کم از کم ان کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں۔ اگر ان کا بھلا ہو گیا تو آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔
ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔